کہ نفرتوں کی دیواریں اب توڑنا ضروری ہے، نفرتوں کی دیواریں اب توڑنا ضروری ہے، ہر بشر کو آپس میں جوڑنا ضروری ہے۔ آنچ آئے دین پر جن ہواؤں سے، آنچ آئے دین پر جن ہواؤں سے، ان ہواؤں کے رخ کو موڑنا ضروری ہے۔ بے شک انشاءاللہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے؟ بے شک حق ہے۔ حاضرین گرامی، ناظم جلسہ نے میرے بارے میں اتنے بڑے بڑے القابات کو جو ہے شامل فرما دیا، میں اس لائق کا نہیں ہوں، لیکن اللہ ناظم صاحب کو سلامت رکھے آمین۔ کہ انہوں نے میرے بارے میں ایک حسن ظن رکھتا ہے، ایک اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ سے دعا فرمائے کہ اس کے گمان کے مطابق میں صحیح ہوتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے زیادہ تر لوگ، جیسا کہ ہمارے حافظ و قاری سعود صاحب بھی بخوبی جانتے ہیں کہ میں سیرت نبوی کے خطاب سے زیادہ مشہور ہوں۔ میرا بیان اکثر و بیشتر جو ہے سیرت نبوی کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں رونق اسٹیج اور خاص طور پہ اس جلسے کا جو مین ذمہ دار ہیں جناب حافظ و قاری اکبر صاحب کو میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اور ان کے بچوں کو میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا قریہ، ایک چھوٹا سا گاؤں، اور اس انداز میں بچوں نے جو ہے اپنا پرفارم کیا، اور بچوں نے جو ہے اپنی تعلیمی لیاقت کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ یہ ٹیلنٹ پن اور یہ چیز، یہ خاصیتیں، یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی ہے، بلکہ جو بچہ مسلسل مدرسوں کے چہار دیواری کے اندر رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، تعلیم و تعلم میں مشغول رہتا ہے، اور جو ہے علماء کرام کے سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے ان بوریوں کے اوپر، ٹوٹی چٹائیوں کے اوپر جب بیٹھتا ہے، تب جا کر کے یہ علم ان کے ذہنوں میں آتا ہے۔ لیکن یہ حافظ و قاری اکبر صاحب اصلاحی کا یہ جد و جہاد اور ان کی کاوش، ان کی محنتوں نے ایسی رنگ لایا، اس طرح رنگ لایا کہ آپ لوگوں نے اس کا بحسن جو ہے ملاحظہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان بچوں کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو اور بھی آگے تک پہنچائے، اور جو ہے گاؤں کے لیے ایک معیار بنائے، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے ان بچوں کو اے باری تعالیٰ ایک راہبر کی شکل میں تو بنا دے، ایک لیڈر کی شکل میں بنا دے، جو قوم کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہر کوئی جان رہے ہیں، لیکن پورے مہینہ میں کسی کو یاد نہیں تھا کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ لیکن آج کی شب آتے ہی، آج کی رات آتے ہی، افسوس تو تب مجھے ہو رہا تھا جب میں اپنے گاؤں کے اندر تھا، چاروں طرف سے لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب مجھے یہ بات بتائیں، صبرات کل چاہیے کہ آج چاہیے؟ افسوس ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک ہم کو حفظ یاد ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے ہمیں اسلامی مہینہ یاد نہیں ہے، تاریخیں یاد ہے، تو ان
عیسائیوں کی تاریخیں یاد ہے، ضروری ہے حالات کے اعتبار سے۔ آج ہمارے ہر کوٹ کچہری، ہر جگہوں پہ، ہر آفس میں جو ہے انگریزی تاریخ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن او مسلمانوں، تم مسلمان ہو، تمہیں تو یاد ہونا چاہیے ہجری تاریخ کو، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے جس کو حضرت عمر نے دیا، جس کو کالی کملی والے نے دیا، جس کو ہمارے صحابہ نے دیا، وہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن جب تم ہی بھول جاؤ گے یہ دنیا اس تاریخ کو بھول جائے گی۔ آئندہ آنے والے بچے جس کو معلوم تک نہیں چلے گا کہ اردو تاریخ کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا وائز الحق صاحب ندوی، سرزمین مروانی، جلسہ اصلاح معاشرہ۔ اس لیے انگریزی تاریخ کے ساتھ ہمیں اردو تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ آج کی رات کو ہم لوگ ٹھیٹھی زبان میں صبح رات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں ہے شب برات۔ شب کے معنی آتا ہے رات اور برات کے معنی آتا ہے چھٹکارا، چھٹکارے والی رات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابن ماجہ شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، کیونکہ مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے، میں اپنے کم وقت میں ساری باتوں کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر جو ہے 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو میں ناظم جلسہ سے کہوں گا مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ گویا کہ خالق کائنات جو ہے رات کا جب تہائی حصہ ہوتا ہے، آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر جب نزول فرماتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ ایک صدا دیتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک ندا دیتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک آواز دیتے ہیں۔ گویا کہ خالق کائنات کہتا ہے او میرے بندو، آج میں مغفرت کا دروازہ کھول دیا ہوں، آج میں رحمت کا دروازہ کھول دیا ہوں، آج میں برکت کا دروازہ کھول دیا ہوں۔ آج آؤ، آج کے دن میں جو آج مغفرت طلب میں اسے آج مغفرت کر دوں گا۔ آج جو گناہوں سے معافی مانگو گے میں آج اسے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے سامنے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جو گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، گویا کہ وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کبھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آئے ہوئے ماشاءاللہ۔ کیونکہ جو بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم الخطا والنسیان ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ جب روتا ہے، گر گراتا ہے اور پچھلے ماہ قبل جتنے بھی گناہ کیا ہے، جتنا بھی پاپ کیا ہے، ان پاپوں کے اوپر جو ہے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بے شک آج یہ مبارک رات ہے، اس رات کو ہم ضائع ہونے انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مختصر کلام میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آج کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ٹھہرنے کی باری تھی، لیکن جب رات کے تہائی حصہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں سرکار مدینہ حجرے مبارک سے غائب ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ پتہ چلتا ہے کہ میرا محبوب کہاں گیا، میرا شوہر کہاں گیا۔ دائیں جھانکتی ہے نظر نہیں آتا، بائیں جھانکتی ہے نظر نہیں آتا۔ وہ دنیا کے مسلمانوں سوتن ہوا کرتی ہے، چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے ولی کی بیوی ہو، چاہے مفتی کی بیوی ہو، چاہے عالم کی بیوی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں، لہذا حضرت عائشہ کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہیں میرا شوہر دوسرے سوتن کے پاس تو نہیں چلے گئے، کہیں میرا شوہر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ اور کوئی سوتن جو ہے اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ میرا شوہر کہیں دوسرے جو ہے سوتن کے پاس چلی جائے، اس لیے رات کے تہائی حصے میں اٹھتی ہے اور پہلی سوتن کے دروازے پہ جاتی ہے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہیں کالی کملی والے آئے ہیں، کہاں نہیں آئے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد پوچھتی ہے کالی کملی والے آئے تھے، کہاں نہیں آئے ہیں، تیسرے کے پاس جاتی ہے، کالی کملی والے آئے ہیں، کہاں نہیں آئے ہیں،
چوکی کے پاس جاتے ہیں نہیں میں جواب ملتا ہے، پانچویں کے پاس جاتے ہیں نہیں میں جواب ملتا ہے، پھر جا کر کے 11 کے پاس جب 10 کے پاس چلی جاتی ہے آخر میں مایوس ہو جاتی ہے کہ میرا کالی کملی والی میرا شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ پریشان ہو کر کے جب واپس آ رہی ہے دیکھا کالی کملی والے مدینہ کے مشہور و معروف قبرستان جنت البقیع سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جیسے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تجھے معلوم تو اے عائشہ تم تو دل کے اندر یہ سوچ رہی ہوگی کہ کہیں تیرا شوہر جو ہے نا انصافی تو تیرے حق میں نہیں کر دیا، کہیں تیرا شوہر جو ہے دوسرے سوٹن کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ اے عائشہ میں تیرے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کر سکتا، تجھے معلوم ہونا چاہیے آج کی رات مبارک رات ہے، آج کی رات مغفرت والی رات ہے، آج کی رات بابرکت والی رات ہے، آج کی رات قابل قدر والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب اٹھ جائیے اور قبرستان جائیے، وہاں جا کر کے جو ہے اپنی امتی کے لیے دعا فرمائیے۔ میں اپنی امتی کے لیے قبرستان کے اندر دعا کرنے کے لیے گیا تھا، اے عائشہ تم بھی جاؤ اور دعا استغفار کرو، جاؤ اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے معافی طلب کرو۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ بے شک بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا وائز الحق صاحب، عظمت صحابہ، ارے بول دیجیے۔ اس لیے آج کی رات بعض حضرات بعض نوجوان بعض ہماری ماں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ آج جاگنے کی رات ہے، آج جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے کی رات ہے، آج تسبیحات کی پابندی کرنے کی رات ہے، آج قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی رات ہے، آج جو ہے اللہ جو ہم سے روٹا ہوا ہے اس اللہ کو منانے والی رات ہے، آج جو ہم سے رسول اللہ روٹے ہوئے ہیں آج ہم نے ان کے دین کا جو جنازہ نکال رکھا ہے آج وہ رسول اللہ کو منانے کی رات ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعرات اور سوموار کو ہمارے نام اعمال جو ہے ہمارے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس میں فرشتہ جو ہے ہمارے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امتی کو کس مقام پہ چھوڑ کے آیا تھا، آج دیکھ لو ان کے نام اعمال، دیکھو تو آپ کی امتی کس مقام پہ پہنچ گیا ہے، کس نہج پہ پہنچ گیا ہے۔ میرے بھائیوں جب ہمارے اچھے اعمال ہوتے ہیں ہمارے نبی پاک اپنے روزے اقدس میں خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمارے برے اعمال دیکھتے ہیں میرے نبی پاک روزے اقدس میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات جو ہے ہمارے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کالی کملی والے نے فرمایا کہ آج کی رات اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنا پارسا بن جاؤ، اتنا نیک بن جاؤ، ماں قبل میں جتنے بھی گناہ کیے تھے سارے گناہوں کے اوپر آج توبہ کر لو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے